السلام علیکم ناظرین، میں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ پاکستان کی پرائم منسٹر ہوں گی۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس نے کلیم کیا ہے اور وہ کب پاکستان کی پرائم منسٹر بنیں گی۔ آیا وہ نواز شریف صاحب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بنے گی یا نواز شریف صاحب ان سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا عبدالرحمان صاحب نے کل بہت ایگریسیو تقریر کی اور انہوں نے وہ باتیں کی ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی اور بندے نے کی ہو پاکستان کے اندر۔ بہت سے چیزیں انہوں نے بتائی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رات گئے امین گنڈاپور صاحب نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی ہوا ہے کہ امین گنڈاپور صاحب کے علاقے سے ہی خیبر پختونخوا کا گورنر بنایا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں دوبارہ گورنر راج بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور اس حوالے سے امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 9 مئی گزر چکا ہے اور اب 10 مئی کا جو سورج طلوع ہوا ہے وہ اپنے ساتھ ہی بہت سے چیزیں ساتھ لے کر آیا ہے، بہت سے چیزیں لے کر وہ طلوع ہوا ہے۔ تصادم اور ایک نئی کشیدگی بھی ساتھ لے کر آیا ہے، یعنی اسی کے ساتھ یہ طلوع ہوا ہے۔ اور امین گنڈاپور صاحب نے رات گئے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں سسٹم کو اور نظام کو بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ بھی انہیں کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی ان کا جو ہے نا صحیح ساتھ دیا، اور کچھ کسر اگر رہی ہے تو وہ مولانا عبدالرحمان صاحب نے پورے کی ہے، اور مقتدر کی طرف انہوں نے اپنے آنکھیں نکالنا شروع کر دیا ہے۔ خواہ وہ آئی ایس پی آر کی تقریر ہو، خواہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو، یا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہو، یا آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب کے جو کل جاری کردہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ تینوں چیزیں اگر ہم ایک ایکویشن کے اندر ڈالیں اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹیٹمنٹ ہیں اگر وہ بھی ہم ساتھ رکھ لیں تو حالیہ اقدامات جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ جو ہے نا ایک دوسرے کو واضح طریقے سے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ اب جو ہے نا حالات وہاں تک پہنچے کہ اب نو ریٹرن کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ بیک پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بات کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک نامور صحافی کی طرف سے ایک کلیم ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے نا وہ پاکستان کے نئی وزیر اعظم ہوں گی، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ ریکویسٹ کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، تو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ اب جو ہے نا ہم اگر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا اسی سے آغاز کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے مختلف رائے دی ہے۔ کسی نے کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب جو ہے نا وہ ایک سیاسی ادارہ تو نہیں ہے، وہ ایک فوجی ادارہ ہے، ان کا ایک سیکورٹی کے ساتھ کام تھا، تو انہوں نے 2014 کے حوالے سے یا دھرنے کے حوالے سے کیوں بات کی۔ لیکن اچھی بات ہے، اگر بنانے تو بنا لینا چاہیے، کیونکہ 10 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے سب کی جو ہے نا وہ انکوائری ہونی چاہیے، یعنی 2014 سے لے کر 2024 تک جو کچھ ہوا ہے ان سب چیزوں کی اگر انکوائری ہو جاتی ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ نجم سیٹھی صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریبی ہے اور بہت باخبر صحافی بھی ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو یہ بہت سے چیزیں جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ عجیب بھی لگ رہی ہوگی کچھ لوگوں کو، اور یہ بہت زیادہ اہم بھی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے افواج اور آرمی چیف کے خلاف بھی ایک سازش تھی، یعنی 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک سازش تھی۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ 9 مئی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود ملوث تھے، اور اسٹیبلشمنٹ خود نہیں چاہتے کہ 9 مئی کی تحقیقات ہوں، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی انکوائری ہو، یعنی تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی انکوائری ہو، بلکہ پاک آرمی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتے کہ 9 مئی کی تحقیقات ہو جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ انکوائری ہو جاتی تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب بہت جلدی آسمان تک پہنچے تھے، یعنی اونچائیوں تک پہنچے تھے، اتنی جلدی ان کی فیم جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی پرانے ساتھی تھے، کیونکہ انہوں نے بہت وقت عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا، انہوں نے دوبارہ جو ہے نا ان ساتھیوں کو میدان میں اتار دیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اور بہت جلدی جو ہے نا یہ خبر آ بھی جائے گی کچھ دنوں میں کہ جو عارف علوی صاحب ہیں، یعنی سابق صدر تھے پاکستان کے،
उनको एक अहम जिम्मेदारी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देने की जो है ना तैयारी की गई है, यानी बहुत जल्दी उनको जो है ना एक अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। वही दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 9 मई के इंतखाबात जो 9 मई के इंतखाब किया है उन्होंने, और इसने भी मुक़्तदरा को ललकारा है और उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बनाने वाले किरदार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप पाकिस्तान को तोड़ने वाले हैं। आपके 9,000 लोगों ने हिंदुओं के सामने हथियार जो है ना डाल दिए थे, पाकिस्तान के नाक कटवाई थी। अगर तुम वर्दी पहनकर मुझ पर रोब डालना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा पाकिस्तान के जो ISPR साहब थे, DG ISPR साहब ने 2-3 साल पहले इसकी तरदीद की थी कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के फौजियों ने हथियार डाले थे, ये सारे जो है इल्ज़ाम लगा रहे थे, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। यानी उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से या जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, उसकी तरदीद उन्होंने एक दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है, और ये कल उन्होंने कहा कि ये जो है ना पाकिस्तान की नाक इस वजह से जो है ना कटी है। फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते, मामलात ठीक कर लो और अपने हुदूद में रहो। उन्होंने फिर मज़ीद कहा कि 1971 में 90,000 से ज़्यादा जो आपके फौजी थे, उन्होंने एक हिंदू के सामने सरनिगो हुए। आपके किरदार ने हमारी नाक कटवा दी। उन्होंने कहा कि सारा जो रोला है वो तेरा है, तुम सियासत में हिस्सा लेते हो, तुम फौजी नहीं रहते हो, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूँ। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कल कहा है। आते और आपको अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये कौम की रिहाई का जो मुतालिबा है, क़ैदी नंबर 804 की जो रिहाई का जो मुतालिबा ये कौम कर रही है, 9 मई इमरान खान के ख़िलाफ़ और इनके सिपाहों वर्करों के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। इमरान खान पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाला शख्स है। उन्होंने फिर मज़ीद कहा कि निकाह वाला जो केस था, ये बिलख़ुसूसन आज़म साथी साहब ने कहा कि निकाह वाला जो केस था, लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिन लोगों ने ये निकाह वाला केस बनाया है उनके घरों में माँ बहनें नहीं है। और आज़म साथी साहब को आप जानते भी है कि उन्होंने कितने मुश्किलात जो है ना काटी है, और बिलख़ुसूसन इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त में, जब इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात काटी थी, और उसके बाद भी जो है ना ये मुश्किलात उन्होंने काटी है। अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ वफा भी निभाई, और आपने भी देखा भी था कि वो एक जगह पर मौजूद थे और वहाँ पे उनको क्या ऑफरें दी गई थी, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब के साथ जो है ना खड़े रहे। यानी अब यूँ हुआ है कि उन्हीं के इलाके से ही गवर्नर लाया गया है, और कल उन्होंने अहम बातें की है कि और शायद ये गवर्नर उस इलाके से इसलिए लगाया है क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो पिछला गवर्नर था, उनका ताल्लुक़ मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी से था। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा, यानी उनके साथ देने के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की थी, और आखिर में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है। तो अब जो नया वज़ीर-ए-आज़म में गवर्नर साहब है, वो भी एक ही इलाके से, खैबर पख्तूनख्वा के एक ही इलाके से वज़ीर आला भी है और गवर्नर भी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर लगाए जाते हैं तो फिर जो है ना देखेंगे कि क्या कुछ होगा, क्योंकि दोनों एक ही इलाके के और एक दूसरे को जानते भी है, लेकिन इनकी मुखालिफत जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा होगी दूसरों इलाकों के बनिस्बत, क्योंकि एक ही इलाके के अंदर दोनों सियासत करते हैं। उन्होंने कहा है मेरे मुल्क की मुहाफ़िज़ो, आपने मुल्क की सालमियत तबाह कर दी, ख़ुददारी दाव पर लगा दी, मईशत को तबाह कर दिया, इंतशारी टोले का इल्ज़ाम हमें देते हो, क्या सबूत है आपके पास हमारे ख़िलाफ़? मैं बतौर इमरान खान का वर्कर और वज़ीर आला KP DG ISPR को कहता हूँ कि अगर आप ये सबूत कर दें कि हमने ये गुनाह किया तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। यानी बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की है। उन्होंने ये मज़ीद कहा कि मेरा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। उन्होंने हमेशा कहा कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को इदारों की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वो एक बात करता है कि अपनी इस्लाह करो। उन्होंने मज़ीद कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। वो कौन था कि जिसने मेरे लीडर को गिरफ्तार करके गिरबान में हाथ डाल कर ले गया है? ये उन्होंने ये सवाल भी गंडापुर साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा कि इस पर माफ़ी कौन मांगेगा? एक गैर कानूनी गिरफ्तारी वालों को क्या सज़ा दिया जाएगा और ये सज़ा कौन देगा? उन्होंने ये कहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि 9 मई से पहले क्या हुआ, खुदा की कसम, ये अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खुदा की कसम अगर मैंने ज़ुबान खोल दी तो पूरी दुनिया में ये निज़ाम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए तो खुदा की कसम हम गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और ये जिन लोगों ने ये सोचा है
تو ان کے ذہنوں میں بھی ہوگا اور ان کو علم بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کس قسم کے ہیں اور ان کے کردار کیا ہے، اور اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے عرصے سے لوگ جانتے ہیں، اور بالخصوصاً آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر کتنے لوگوں نے کوشش کیا لیکن قبضہ کرنا جو ہے نا سب کے لیے ناممکن رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، سب چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنے سرزمین انہوں نے کسی کو نہیں دی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اگر خیبر پختونخوا میں کوئی بندہ یہ غلطی کرتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، آئے عام معافی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی عام معافی کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا مارکیٹ کے اندر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے نا عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ دھمکیاں نہیں چلے گی، راج عوام کا ہے، گورنر راج نہیں چلے گا، یعنی اگر آپ گورنر راج لگائیں گے وہ کسی بھی حالات میں نہیں چلے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قصوروار نکلی تو وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، لیکن بے قصور نکلی معافی کون مانگے گا؟ انتخابات میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے، ملک کے محافظوں کو چاہیے کہ ملکی نااہلوں سے بچا کر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس دلوا دیں۔ پھر مزید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی تقریر کا اختتام پاک فوج زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد کے نعروں سے کیا ہے۔ اب آتے ہیں اور آپ کو سینئر صحافی نے جو دعویٰ کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بہت حیران کن دعویٰ اس وقت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ جو مویشی سیاست کے اوپر ان کا ایک بیانیہ بنا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے خلاف بھی تھے، اور آپ نے دیکھا بھی تھا جب عمران خان صاحب اریسٹ ہو گئے تھے اور پھر ان کے اوپر کیسز بنے تھے تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اپنے ہی خاندان سے کسی بندے کو چن لے گا، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور زیادہ تر لوگ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے تھے کہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے نا وہ بشرا بی بی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے نا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنایا ہے۔ تو اب اگر اس وقت یا اس جگہ پہ اگر ہم یہ بات کر لیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بشرا بی بی صاحبہ کو نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے نا اناؤنس کریں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، اور یہ بات یہ سینئر صحافی چودھری صاحب نے کی ہے، اعجاز چودھری صاحب نے، اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں کہ وہ ایک کالم نگار بھی ہے، یوٹیوبر بھی ہے، جاوید چودھری صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 9 مئی کے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے سنگین نوعیت کے نئے مقدمات آنے والے ہیں جن میں ریلیف ملنا ان کے لیے کسی صورت میں ممکن نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب ایسے کبھی نہیں کریں گے۔ یہ دعویٰ ان کا تو ٹھیک ہے کہ ممکن ہے اگر عمران خان صاحب جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ممکن کہ اس سے بھی سنگین جو ہے نا الزامات ان کے اوپر لگائے جائیں، سنگین قسم کے کیسز ان کے اوپر بنائے جائیں، ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کے ساتھ بات کر کے سسٹم کے پاس آئے، ان کے ساتھ بات کر کے وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے، جس طریقے سے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا معافی مانگے اور آپ جو ہے نا ایک اچھی سیاست کا آغاز کر دیں، شاید اس کے لیے ان کے اوپر کیسز بنا دیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کو نیکسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین بنا دے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کا وہ ارادہ رکھتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک سیاسی خاتون نہیں ہوں، میں ایک گھریلو خاتون ہوں، یعنی گھر کے اندر میں کام کرتی ہوں اور سیاست کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے نا پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے کسی طریقے سے ان کے موڈ میں نہیں ہے، نہ ان کے ذہن میں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔